أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے اللہم اے اللہ مالک الملکی تمام بادشاہوں کا بادشاہ توتی الملک من تشاء جس کو دیتا ہے بادشاہی جس کو چاہتا ہے وتنزع الملک اور بادشاہی چھینتا ہے ممن تشاء جس سے چاہتا ہے وتعز من تشاء اور عزت دیتا ہے دو من تشاء جس کو چاہتا ہے وتذل من تشاء اور ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیدک الخیر ساری کی ساری بھلائیاں خیر تیرے ہاتھ میں ہیں انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے تولج اللیل تو داخل کرتا ہے رات کو فی النہار دن میں وتولج النہار تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں وتخرج الحی اور تو نکالتا ہے زندہ کو من المیت مردہ سے وتخرج المیت من الحی اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے وترزق من تشاء بغیر حساب اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے رب العالمین نے یہود و نصارہ کی ایک بات کا تذکرہ فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جہنم میں جائیں گے لیکن جائیں گے تھوڑے سے دن، پکی پکی ہماری جنت ہے لیکن جہنم میں کچھ 7 دن کے لیے یا 21 دن کے لیے ہم جائیں گے، وہاں سے پھر چھوٹ چھاٹ کے واپس جنت میں چلے جائیں گے. اللہ نے فرمایا وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ان کو ان باتوں نے ان کے دین میں دھوکہ ڈال دیا، ان کو جو باتیں بیٹھ کے گھڑا کرتے تھے نعوذ باللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ اپنے محبوب کو بھلا کیسے جہنم میں پھینک سکتا ہے، ایسی بیٹھ کے چھوڑتے رہتے، ہوائی باتیں چھوڑتے رہتے. وہ باتیں ان کو ایسا دور لے کے چلی گئی کہ وہ کہنا شروع ہو گیا کہ بس مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جنت ہماری پکی ہے، 2-4 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے پھر واپسی، بس ایسا کر کے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے تھے. اللہ نے فرمایا کہ جس دن ہر انسان کو پورا حساب کتاب کر کے اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، اس دن ان کی حالت کیا ہوگی، دیکھنے والے ان کی حالت ہوگی. آگے والی جو آیت ہے نا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اس آیت کا ایک شان نزول ہے. امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب میں وہ خندق کھدوا رہے تھے، صحابہ کرام سے خود بھی کھود رہے تھے. ایک جگہ پہ آ کے ایک چٹان کافی جو سخت تھی وہ اڑ گئی، جو وہ خندق کھود رہے تھے چاروں طرف میں، تو وہ جو خندق کا جو نیچے جہاں سے صحابہ کھود رہے تھے وہاں ایک چٹان آ گئی آگے، اور وہ چٹان سے ٹوٹ نہیں رہی تھی. بالآخر وہ نبی علیہ السلام کے پاس ہے، یا رسول اللہ ایک چٹان اڑ گئی ہے، وہ تو ٹوٹ ہی نہیں رہی، بڑا زور لگا لیا ہم نے. تو اللہ کے نبی خود تشریف لے آئے، آپ نے خود وہ ان سے جو مارتے جس سے وہ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد ایک مارا تو تیسرا حصہ اس کو ٹوٹ گیا، اور چنگاری نکلنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. صاحب نے پوچھا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ روم کو فتح کر لیا گیا ہے، روم کو فتح کر لیا گیا ہے. اور دوسرا پھر دوبارہ مارا، اس کو 3 حصے میں سے 2 حصے ٹوٹ کے سائڈ میں ہو گیا، وہ ریزہ ہو گیا. پھر چنگیاری سے نکلی، آپ نے فرمایا اللہ اکبر سبحان اللہ. صاحب نے مجھے اس میں کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا فارس بھی فتح ہو گیا. یہ روم فارس ویسے نام سننے کو آپ کو اچھے لگ رہے ہیں، لیکن اس وقت سپر پاور تھے اپنے حساب سے، جیسے آج امریکہ بنا بیٹھا ہے. یہ ایسے تھے کہ جن کو فتح کرنا، وہاں پہ داخل ہونا ہی بڑی بات تھی، اور وہاں پہ فتح کر کے اپنا اسلام کو غلبہ دے دینا یہ بڑی بات تھی. ایسے وقت میں جس وقت وہ مشرکین مکہ سے جان چھڑانے کے لیے خندق کھود رہے تھے، ایسے وقت میں یہ بات کہنا بڑی عجیب سی لگ رہی تھی. اور پھر 3ری دفعہ مارا، پوری کی پوری چٹان وہ ریزہ ہو گئی. پھر چنگاری نکلی، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اور یمن بھی فتح ہو گیا.
یمن بھی کیا ہو گیا، اللہ پاک نے میرے ہاتھ پہ فتح کر دیا. مطلب پھر صحابہ کرام وہاں پہنچے، صحابہ کرام نے سارے کا سارا وہ فتح کیا. اب جب یہ باتیں ہوئی تو وہاں پہ منافق بھی تھے. منافقوں نے مذاق اڑانا شروع کر، دیکھو جی بچ رہے ہیں مشرکین مکہ سے اور خواب دیکھ رہے ہیں، دیکھو کہاں کہاں کے، اور روم کے، فارس کے، یمن کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور پھنسے کہاں ہوئے ہیں، اپنی جان چھڑانے کے لیے کیسے پھنسے ہوئے ہیں، اور خواب دیکھو ان کے لمبے چوڑے کیسے کیسے. اس وقت اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ یہ دعا کرو تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو جائے، سکون مل جائے. چونکہ منافق تو بڑے بے ایمان اور بڑی ایسی ایسی باتیں کرتے، دل انسان کا دکھتا تھا. تو قل اللہم، کل پیارے پیغمبر یہ دعائیں کرو آگے والی. اللہم، اے اللہ، مالک الملک، بادشاہوں کے بادشاہ، ساری کی ساری کائنات کے بادشاہ، کوئی بھی تیرا اوپر کوئی بھی نہیں ہے، سب کے اوپر تیری بادشاہی ہے. تؤتی الملک، تو دیتا ہے بادشاہی، منتشا، جس کو چاہتا ہے، جس کو تھوڑی سی حکومت دے دیتا ہے تیری وجہ سے ہے، تو ہی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یہ جو روم ہے، فارس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب کو کس نے دیا ہوا ہے؟ اللہ نے دیا ہوا تھا. یعنی یہ بات کرو. وتنزع الملک، اور جس سے اللہ چاہے گا چھین بھی لے گا. جب دینے والا اللہ، تو چھیننے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کوئی بھی ایسی بادشاہت نہیں ہوگی جو اللہ چھین نہ سکے. نعوذ باللہ، ایسا کہنے والے خود کل قیامت کے دن پچھتائیں گے. اور جب کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، اور بڑے بڑے اپنے آپ کو بادشاہ کہنے والے، یہ اور پوری دنیا کو فتح کرنے والے، وہ سارے کے سارے سامنے ہوں گے. اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بتاؤ بادشاہی کس کی ہے. سارے کے سارے خاموش، پریشان، کیا کہیں. اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کے لیے بادشاہی ہے، اللہ کے سامنے کوئی بھی اڑ نہیں سکتا ہے. یہ جو بابے چھڑا کے لے جائیں گے، فلاں یہ کر کے لے جائے گا، فلاں وہ کر کے لے، سب گپے ہیں. حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ نمازیں پڑھنا کون ہے، شریعت کے اوپر عمل کرنا کوئی نہیں، اور پھر سمجھنا کہ یہ بابے ہیں اور سارا کچھ یہی کر رہے ہیں. الامان والحفیظ. اپنے گاؤں میں دیکھ لیں، بڑا کچھ یہ کام خراب ہو رہا ہے. نہ کہیں مسجد میں دیکھا، نہ کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نہ کبھی اور کام. بس وہ ڈھول بجاتے ہیں، اور سرنگی سی کیا اس کا نام، وہ ایسے کر کے جو گھوں گھوں ہوتا ہے وہ بجاتے ہیں، اور لوگ اس کے ارد گرد ہیں اور پاگل بنے، بابا 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 ہوئی ہے. اور اچھے بھلے ہمارے بندے میں نے کہیں دیکھے ہیں، اپنے آپ کو توحیدی کہلوانے والے اچھے بھلے بندوں کو دیکھیں، اس سے پیار لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ پیار دے رہا ہے ان کو. مرتے نہیں وہاں پہ ایسے کرتے ہوئے. ایک مشرک انسان، عجیب سا ماحول بنایا ہوا اس نے، اور وہ جو نا وہ جو اس کے ماننے والوں کو گھنگرو پہنا کر سارے ناچ رہے ہیں. یہ دین اس نے پتہ نہیں کوئی نیا پیش کر دیا ہے، عجیب سا ماحول. اور اس کے سامنے لوگ، کوئی اس سے جھک کے سلام لے رہا ہے، کوئی اس کے سامنے سر کر کے اس سے پیار لے رہا ہے. عجیب سا ماحول بنا. اصل میں وجہ کیا ہے؟ ان کے اندر ایمان پکا نہیں ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے اندر ایمان پکا نہیں ہے، ان کے اندر صرف ڈما ڈول ہے، کبھی کس طرف، جس طرف کی ہوا آئی اسی طرف چل پڑے بس. حالانکہ ایمان انسان کا پکا ہونا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ بادشاہی دینے والا، بادشاہی چھیننے والا، ہر چیز دینے والا، ہر چیز چھیننے والا. اور کبھی بڑا نام ہوتا ہے اور کبھی انسان گلی میں رل رہا ہوتا ہے. یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری کی ساری خیریں، ساری کی ساری بھلائیاں کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ جس کو چاہے دے، اللہ جس کو نہ چاہے نہ دے. کوئی اللہ سے چھیننے والا نہیں ہے. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہی ہر چیز کے اوپر قادر ہے. آگے دیکھیے گا مزید. تولج اللیل فی النہار، اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہو رہا ہے. تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، تو دن بڑا ہو جاتا ہے. رات کا کچھ حصہ کس میں داخل کر دیا؟ دن میں. دن بڑا ہو گیا، کافی لمبا چوڑا. اور وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کے کچھ حصے کو رات میں. رات لمبی ہو جاتی ہے، جیسے آج کل ہے، رات لمبی ہے، دن چھوٹا سا ہے. تو یہ ایسے کرنا کس کا اختیار ہے؟ صرف اللہ کا. اور کبھی 5 بجے عصر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، 5:30 بجے، اور کبھی 5 بجے مغرب کی نماز ہو رہی ہے. یہ سارا کچھ کس نے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے. اور سارا نظام یہ کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اللہ کی بادشاہی مزید سنیے گا. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ،
اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مطلب انڈا مردہ تھا، کچھ بھی اس کے اندر جان نہیں، لیکن اس کے اندر سے رب العالمین نے چوزا زندہ باہر نکال دیا۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ اور انڈا کس سے آتا ہے؟ مرغی سے، اور مرغی کیا ہے؟ زندہ۔ زندہ سے مردہ چیز نکال رہا ہے اور مردہ سے زندہ چیز نکال رہا ہے۔ اور اس کی دوسری مثال بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ مومن کو زندہ کہا جاتا ہے اور کافر کو مردہ کہا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوگا کہ رب العالمین کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ مومن سے مشرک پیدا کر دیتے ہیں، مشرک سے مومن پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی مرضی ہے، جیسے مرضی اللہ کرے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے تو بغیر حساب کے، کوئی حساب کتاب نہیں، بغیر حساب کتاب کے اللہ دے رہا ہے۔ بعض کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کتنا ہے، اور بعض بچائے رات کو گن کے سوتے ہیں، میرے پاس 200 رہ گیا، 100 رہ گیا، 1000 رہ گیا، الگ مہینہ پیچھے باقی ہے۔ ایسا انسان بھی ہے، اور ایسے جن کو پتہ بھی نہیں میرے پاس کتنا ہے۔ اللہ پاک ترزق من تشاء بغیر حساب، جس کو دیتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، اللہ سے پوچھنے والا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو بالکل نہ دیا، کسی کو بے بہا دے دیا۔ یہ سب کچھ کرنے والی ذات کون ہے؟ اس ساری کی حکمت کو بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک سے ہم دعا ہے۔